نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، راز کے کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے ایک دن اسی کے پاس پلٹ کے جانا، جواب دہ ہونا ہوگا۔ تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی، تمام تر تکبر اس پاک کی ذات کے لیے ہے جس کے حکم کتابیں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہی ہے، بدی برائی سے بچانے والا وہی ہے۔ اس کی حمد و ثنا کما حقہ کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جو اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں، درود و سلام کی محفلیں نچھاور ہوں جو باعث تکوین کائنات ہیں، باعث تحریک کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امت کے غمخار ہیں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم کی ذات بابرکت پر درودوں کے گجرے ہمہ وقت نچھاور کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے۔ ہم سب مسلمانوں کو ایک ہی جستجو ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا سے جا کر پہنچنا کیا ہے، ٹھکانے کیا ہے۔ اس کے لیے بہترین سوچ یہی ہے کہ جہاں ایمان کے میں یہ شامل ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ اور حوروں پر ایمان لانا، یہاں یہ بھی لازم ہے کہ قیامت پر ایمان لانا، قیامت کا دن برحق ہوگا، موت برحق ہے، جنت و دوزخ برحق ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، دو صحابی تیسرے آدمی دی گفتگو کر رہے سن، وہ بارے دستے سن پہ کہ اے بندہ بہت اچھا ہے، یہ بھی خوبی پائی جاندی ہے، یہ بھی خوبی پائی جاندی ہے، یہ بھی خوبی پائی جاندی ہے، کافی ساریاں ان کی خوبیاں گن کے ایک دوسرے نے دستے سن پہ۔ آقا کریم بھی سنتے سن پہ، دیگر صحابہ بھی سنتے سن پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوبیاں بیان کرنے والے ہو، جس بندے دیاں تسی خوبیاں بیان کر دے ہو، کیا او دے منہ تو تسا موت دا ذکر بھی کدی سنیا؟ انہیں موت دی کو بات کیتی ہوئے؟ وہ بندے کہنے کہ یا رسول اللہ صلی ساریاں گلاں کو سنیاں نے، لیکن انہیں زبان تو کدی موت دا ذکر نہیں سنیا، کہ انہیں موت دی کو گل کیتی ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تسی او دیاں خوبیاں بیان کر رہے ہو، وہ جا بندہ ہو نہیں، یعنی اس سے مراد ہے وے دانائی ہے وے کہ موت دا ذکر بھی کیتا جائے۔ ماشا تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے
جو شخص دن 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے انہوں ایک شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ موت کا تذکرہ یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے اور آخرت دی فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میری چونکہ عادت ہے کہ میں چیز نو مسالہ نہ دسنا پسند کرنا وا۔ جیڑا بندہ موت کا تذکرہ نہیں کرتا، آخرت دی فکر نہیں کرتا، اس بندے نو دنا نہیں کہنا چاہیے۔ دنا بندہ وہی ہے کہ جڑا اپنے سفر، آخری سفر، لمبے سفر واسطے تیاری کر کے جائے۔ پرانے وقتاں دی زمانے دی گل دستے نے، ایک بادشاہ سی، او دے وزیراں وچوں ایک وزیر سی جڑا درویش صفت آدمی سی، اور بادشاہ انہوں کوئی پسند نہیں سی کرتا۔ اور دوجا وزیراں چ ایک ہور وزیر ایسا سی جڑا بادشاہ دی طبیعت دے مطابق سی، وہ بھی اس درویش وزیر نو پسند نہیں سی کرتا۔ دونوں کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اس درویش وزیر نو ذلیل کرنے واسطے، رسوا کرنے واسطے، شرمندہ کرنے واسطے۔ شرارتی وزیر نے ایک دن ایک چھڑی لیاندی تو بادشاہ نو کہندا لو بادشاہ سلامت، اے چھڑی لیاندی میں، تسی کہ اس بندے نو دیو جنہوں تسی بیوقوف سمجھ دیو۔ بادشاہ کہا بھائی میں تینوں اجازت دینا، تو جا کے خود چھڑی دے دے۔ شرارتی وزیر نے سارے وزیراں جتنے وزیر بیٹھے ہیں سارے نے چکر لایا، چکر لا کے منصوبے دے مطابق جو دا منصوبہ تھی وہ دے ذہن دے وچ وہ دے مطابق انہیں اس درویش وزیر نو جا کے چھڑی دیتی تو کہنے لگا بادشاہ سلامت میری نظر دے وچ احمق بندہ، بیوقوف بندہ فی زمانے صاحب نال، اج کا زمانے صاحب نال اے وزیر ہی ہے۔ اس وزیر دی انسلٹ ہو گئی، بےزتی ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا، انہیں چھڑی لئی، وہ سنبھال لئی۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرن دے بعد ایک دن وہ بیٹھا سی تے کسے جا کے دسیا بھی تو اتنے بیٹھا ہے بادشاہ سلامت ساڈے ملک دے بڑے سخت بیمار نے تے او آخری وقت تے تقریباً آیا جائے تے تو دی جا کے خبر لئی۔ کیا لگا میں تو نہیں خبر لئی، نہیں وہ تو بڑی حالت وچ، خطرناک حالت وچ۔ انہیں کہا اچھا۔ اس نے اٹھیا جا کے تے وہ کار گیا، کپڑے بدلے، وہ چھڑی بھی جڑی سی نہ لے کے تو بھی کپڑے چ رکھ کے دب لیٹ کے کچے مار لئی۔ بادشاہ کو گیا جا کے دی بادشاہ دی خبر لئی، انہیں آخیا بھی گل ہے کہ حالت ٹھیک نہیں میری ہو۔ اچھا بادشاہ صاحب نے کہ میں گل پوچھنا چاہنا ہوں۔ پوچھو بھی کی گل ہے؟ گل میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ تسی اپنے صحت مندی دے زمانے دے وچ شکار کرن جاندے سو۔ ہاں میں جانا سا، تے تسی او دے بارے دس سکدے ہو کی تہاڈا کچھ عالم ہوندا سی جان دی روانگی دا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ جو میں شکار تے جانا ہوندا سی 100 200 300 بندہ میرے نال ہوندا سی، انہاں دے کھان دا سامان ہوندا سی، انہاں دے پین دا سامان ہوندا سی، بکرے گائیاں نال ہوندے سن، گوشت بھا کر کے انہاں نوں کھلانے سن، پھل نال ہوندے سن، آرام دا سامان ہوندا سی، گھوڑ سوار بے شمار ہوندے سن، ہاتھی بان جڑے فیل بان بے شمار ہوندے سن، اسی بڑا سامان لے کے جانے سا۔ بادشاہ سلامت کنے دن رہندے سا اتھے؟ بادشاہ نے کہا اسی 20-25 دن یا مہینہ زیادہ رہندے سا، اس کے بعد واپس آ جانے ہاں۔ بادشاہ سلامت تسی 20 دن دی جاندے سا تے اتنا سامان لے کے جاندے سا جڑا گھوڑیاں تے ہاتھیاں تے اتنے پیا ہوندا سی تے انہیں تسی 200-300 بندہ نال لے کے جاندے سا تے تسی جاندے سا 20-25 دن واسطے۔ میں تہاڈے عرض کرنا چاہنا، پوچھنا چاہنا ہوں کہ جس سفر لئی تسی ہن روانہ ہون لگے ہو، آخرت دے سفر لئی تسی روانہ ہون لگے ہو، اس سفر دا سامان تسی کنا کہ اکٹھا کر کے اگے بھیجیا یا لے کے جا رہے ہو؟ بادشاہ نو گل دی سمجھ آ گئی کہ مینوں دسنا چاہتا ہے کہ تیرا وقت ہیر آ گیا ہے، تو وہ واسطے کی اکٹھا کیتا ہی؟ انہیں بادشاہ نے اپنے اندر جھاتی ماری تو رون لگ پیا، کہنے لگا گل ہے کہ میں جھاتی مار کے ویکھیا اپنے شکار واسطے جان لی تو بڑا سامان لے کے جانا سا، اور جتھے میں جا رہا جتھے میں واپس نہیں آنا دے واسطے میں کوئی سامان لے کے نہیں جا رہا، رو پیا۔ وہ وزیر نے اپنی بغل چوں چھڑی کڈی تے چھڑی کڈ کے انہوں دتی، کہنے لگا بادشاہ سلامت اے چھڑی دا حقدار تو ہے تے جڑا کیڑا بیوقوف آدمی ہے عارضی سفر وچ جاویں تے اتنا سامان لے کے جاویں، پکے سفر چ جاویں جتھے واپس ہی نہیں آنا تو کچھ نہ لے کے جائے، اس تو وڈی بیوقوفی نہیں۔ سانوں اپنی ہر چیز دا دھیان رکھنا چاہیے، جڑیاں گلاں سانوں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائیاں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں نے، وہ برحق گلاں نے، ساڈا ایمان صادق یقین کامل ہے کہ وہ ایویں ہی ہے۔ ہن جڑی میں سورہ مبارکہ القاریہ پڑھی ہے، یہ ترجمہ وہ دتی توفیق نال کرنے کی کوشش کرنا۔ القاریہ
کھٹکھٹانے والی، دل دہلانے والی، دل کو ہلا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، دل کو دہلانے والی، دل کو ہلا دینے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، دل کو دہلانے والی کیا ہے؟ یوم، جس دن، یکون ہوں گے، الناس لوگ، کل فراش، پتنگوں، کل طرح فراش پتنگوں کی، مبسوس، بکھرے ہوئے، جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ جب بہت طوفان آتا ہے، تیز بارش ہوتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی کے ساتھ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو جو پتنگے، چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں، وہ اس طوفان کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے وہ بالکل بکھر جاتے ہیں، درختوں میں، جھاڑیوں میں سے ٹکرا کر بکھر جاتے ہیں۔ اس طرح بکھر جاتے ہیں کہ ان کے پر، ان کے سر، ان کی ٹانگیں، ان کی چونچیں سب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکون الناس، جس دن ہوں گے لوگ، کل فراشل، ان پتنگوں کی طرح، مبسوط، جو بکھرے ہوئے پتنگے ہیں، یعنی انسان اس طرح ہو جائیں گے جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کل ایکھنی، دن کی ہوئی، جیسے اہن میں نے روئی، جیسے اون، اہن میں نے اون، جیسے اون ہوتی ہے، منفوش، دن کی ہوئی۔ جب پنجا روئی نو پنجدا ہے تو او دے چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھ دینے، کہ یعنی پہاڑ اس طرح ہون گے جس طرح دن کی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ وہ اما، اور جس کا من ثقلت، بھاری ہوں گے، موازینہ، نیکیوں کے وزن، جس بندے کے نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہوں گے ہلکے وزن، فَأُمُّهُ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا سمجھ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہے۔ تو اس میں موت کا، یعنی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن ایک دن برحق ہے۔ اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بالکل بکھرے ہوں گے جس طرح کے پتنگے بکھرے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی من پسند زندگی کی طرح ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع کو بہت مختصر طریقے سے سمجھانے کی کوشش اس کے فضل سے چاہوں گا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو نزع کے وقت میں بھی اس پر دو قسم کے عالم ہوتے ہیں۔ گناہ گار بندے پر نزع اتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی تکلیف دہ، اس کی جان کنی ہوتی ہے، جان نکلنے کا وقت اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس جان کنی کی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اور نیک بندے کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس پستان اس کے منہ میں ہے، سوتا سوتا منہ سے پستان نکل جاتا ہے، اس کو پتہ تک نہیں نکلتا، جیسے مکھن میں سے باہر نکالا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے نیک بندے کی روح بھی نکلتی ہے۔ اس کے بعد مستقل طریقے سے سمجھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کا عرصہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، قیامت تک۔ یقیناً اس دن، قیامت کے دن تو اس نے اٹھنا ہے، اللہ کے حکم سے سبھی نے اٹھنا ہے، تو اس کا وقت جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کے لیے وقت جو ہے وہ انتہائی مختصر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنا مختصر وقت ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے کے لیے، جو ہزاروں سال کا ہو، لاکھوں سال کا ہو، کروڑوں سال کا ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت کو اتنا مختصر کر دیتے ہیں کہ جیسے
اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ جب میت کو مردے کو رکھا جاتا ہے، ایک بڑی نورانی شکل والا نورانی لباس والا بندہ وہاں آتا ہے اور فرشتہ ہوتا ہے، اس انسانی روپ میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی خوبصورت مالا تسبیح ہوتی ہے جس کے جو موتی ہوتے ہیں اتنے دلکش اور دل فریب ہوتے ہیں کہ وہ میت دیکھنے والا مردہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کو چھونا چاہتا ہے۔ جب اس کو چھوتا ہے تو چھونے سے وہ مالا ٹوٹ جاتی ہے اور وہ تعصب کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے چھونے سے مالا ٹوٹ گئی، لہذا وہ مردہ اور وہ نیک بندہ اس مالا کے دانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اکٹھا کرنے سے پہلے وہ قیامت کا دن آ جاتا ہے۔ نفسم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور وہ 50,000 سال کافر کے لیے، گناہگار کے لیے 50,000 سال تک ہی عرصہ محیط ہوگا، اور ایک مومن کے لیے وہ عرصہ اتنا مؤثر ہوگا کہ جیسے اس نے عصر کی نماز شروع کی 4 فرض ادا کرنے سے پہلے وہ 50,000 کا سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک میں بھی کس طرح ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے، میں آپ کو وہ واقعہ بتانا پسند کروں گا کہ جو ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، کسی شہر میں سے گزرا، بیت المقدس شہر تھا وہ، اس نے دیکھا کہ وہ شہر جو تھا وہ سارے کا سارا گرا ہوا تھا اور سر کے بال گرا ہوا تھا، بالکل کہ وہ اس کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، سب گر چکا تھا۔ اس نے پورے شہر کو دیکھا کتنا گرا ہوا شہر ہے، کہ سارا گر گیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر یا اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے یہ عرض کیا، پروردگار عالم تو اس شہر کو جو سر کے بل گرا ہوا ہے کیسے بنائے گا؟ تو اس بندے پر موت آ جاتی ہے۔ جس پر موت آتی ہے اس کے پاس ایک برتن تھا جس میں اس کا ناشتہ تھا، شرید کا سرکہ اور روٹی تھی، دوسرا اس کے پاس سواری تھی گدھا، اس نے گدھے کو باہر باندھا ہوا تھا اور ناشتہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس پر موت آ جاتی ہے۔ موت آنے کے بعد عرصہ گزرنے کے بعد ایک فرشتہ انسانی روپ میں آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کے حکم سے اس کی آنکھوں میں، مردے کی آنکھوں میں جان آتی ہے۔ جان آنے سے اس کے بعد وہ اپنی ٹانگوں کو ہلتا دیکھتا ہے، اپنے بازوں کو ہلتا دیکھتا ہے اور اپنے جسم میں حرکت کو محسوس کرتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتا سکتے ہو کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ایسے لگتا ہے کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم سویا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، تمہیں 100 سال ہوئے ہوئے مردہ ہوئے، تمہیں سوئے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے، 80 سال ہوئے ہیں اس شہر کو بنے ہوئے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ پروردگار عالم اس شہر کو کیسے آباد کرو گے۔ آؤ تمہیں تمہارا ناشتہ دکھاتا ہوں۔ ناشتہ دکھایا گیا، وہ شرید کا ناشتہ جس میں سرکہ روٹی تھی، اس طرح تار تھا جیسے ابھی تازہ بنایا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ تو میں تمہارا گدھا دکھاتا ہوں۔ اس نے گدھا دکھایا، گدھے کا نام نشان تک ختم ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے آواز لگائی، گدھے کی تمام ہڈیاں کٹھی ہوئیں اور ایک ڈھانچہ بنا، اس پر گوشت پوش چڑھا۔ پھر فرشتے نے اس کے نتھنوں میں آواز دی اور وہ گدھا کھرکھرانے لگا۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانا پسند کروں گا کہ دیکھو ناشتے کا پر وقت 100 سال کا وقت اتنا مؤثر ہو گیا کہ وہ ایک دن یا ایک دن سے کم پر عرصے پر محیط ہو گیا اور اس طرح تر و تازہ تھا۔ وہ ناشتہ جو نازک ترین چیز تھی اس طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی بنا ہے، اور گدھے پر 100 سال کا عرصہ اتنا محیط ہو گیا کہ اس کی ہڈیاں تک گل گئی، اس کا گوشت کا ذرہ تک ختم ہو گیا، اڑ گیا، لیکن مالک کی قدرت سے اور مالک کی طاقت سے اس کی تمام چیزیں واپس آ گئی، اور اس بندے پر 100 سال اتنا محیط ہو گیا کہ جیسے اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اور ایک واقعہ بتاتا ہوں قرآن پاک کی روح سے، سورۃ الکہف، اس میں ہے کہ جو بندے جو کہف غار میں پناہ گزین تھے، وہاں جب ان میں سے جب اٹھے تو ایک نے کہا کہ جاؤ، ان سب نے کہا کہ ایک کو بھیجو کھانا لے کے آئے، اور وہ کھانا لینے گیا۔ جب کھانا لینے گیا تو جا کر اس نے بازار سے کہا کہ یہ پیسے لے اور مجھے کھانا دے دیں۔ دکاندار نے پیسوں کو دیکھا تو بندے کو دیکھنے لگے اور حیران ہو گیا کہ تم یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ تو بہت پرانے پیسے ہیں، 300-350 سال پرانے پیسے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو ابھی سویا اٹھ کے آیا ہوں، میں نے بھوک لگی تھی، دوستوں کو بھوک لگی تھی، کھانا لینے آیا ہوں۔ وہ دقیانوس زمانے کا وہ بندہ تھا، تو اس کے بعد تو کئی بادشاہتیں چلی گئی، کئی حکومتیں چلی گئی، اور بعد میں 300-350 سال کے بعد جب وہ بندہ گیا تو وہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو ابھی اٹھ کے آیا ہوں۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو اتنا عرصہ تھا۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ عرصہ 350 سال کا گزر گیا یا 300 سال کا گزر گیا، لیکن ان بندوں پر عرصہ اتنا محیط تھا جیسے ایک دن پر محیط تھا۔ انہیں بھوک لگی اور انہوں نے دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا طلب کیا۔ تو میں آپ کو اس میں مختصر سی بات بتانا پسند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، دوسرا عربی زبان میں ایک لفظ ہے تیجن، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلنا یا سکڑنا، کسی چیز کا پھیلنا یا سکڑنا۔ اب وہ بندہ اس پر عرصہ 100 سال کا سکڑ گیا، گدھے پر پھیل گیا۔ اسی طرح مومن پر جب قیامت کا دن ہوگا وہ اسی طرح بہت چھوٹا ہو جائے گا، اور کافر پر گناہگار پر وہ دن بہت پھیل جائے گا۔ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا حل ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، اور جب معراج شریف پر گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، وہاں امامت بھی کرائی، اور اس کے بعد خطابات بھی ہوئے۔ اس کے بعد پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں سے ملے، دوسرے آسمان پر گئے، فرشتوں سے ملے، آپ باری باری 7 آسمانوں پر گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے پھر آگے رفرہ پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بہت زیادہ ہیں کم کرائیں، گئے 5 کام ہوئی، باری باری جاتے رہے، 9 پھیرے لگاتے رہے، 5 کام ہوتی رہی، 45 کام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا سونیا میں نے 50 فرض کی تھی، 45 معاف ہو گئی ہیں، تیرے امتی 5 پڑھا کریں گے، 50 کا ثواب دیا کروں گا، 50 کا ثواب دیا کروں گا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، جنت دکھائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا، دنیا کی سیر کرائی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، واپس ہوئے، آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا، آپ کی کنڈی مبارک بھی ہل رہی تھی، جب غسل فرمایا تھا وہ پانی مبارک بھی چل رہا تھا۔ یہ کیسے تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ وہاں طی زمانی تھی، وہاں زمانہ اتنا سکڑ گیا، یہاں اتنا سکڑ گیا کہ زمانے کی روح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح تھے، روح ہیں، زمانے کی روح جب اوپر چلی گئی تو زمانے کو اللہ تعالیٰ نے بھی سکیڑ کے اتنا مکسر کر دیا کہ کنڈی جو ہے وہ بھی ہلتی رہ گئی، اور پانی بھی چلتا رہ گیا، اور بستر بھی گرم رہ گئے۔ نہ جانے کتنی صدیاں، کتنے ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے۔ تو یہ اسی طرح یہ طی زمانی ہے، اسی طرح طی مکانی ہوتا ہے، اس کی علیحدہ مثالیں ہیں، اور اس طرح ایک طی لسانی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے تھے، الحمد شریف سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، دوسری رکاب پر پاؤں رکھنے تک پورا قرآن پاک بالناس تک سورہ قرآن پاک پڑھ کے ختم کر دیتے تھے۔ یہ آپ کو طی لسانی تھی، آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرما دی تھی کہ اتنے لمحے میں پورا قرآن پاک پڑھ دیتے تھے۔ آج کے سبق میں یہی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اتنی وسعت عطا فرما دیں گے کہ ان کے زمانے کو سکیٹ دیں گے تاکہ انہیں کسی قسم کی اکتاہٹ نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گروپ میں پیدا فرمائے، اس گروپ میں رکھے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہاں بھی نزول ہے، وہاں بھی نزول ہوگا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔